بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں ان کا نام ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ 21 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور تھا، آپ کے پاس آپ کو لایا گیا تو حضرت حسن بصری کا نام بھی حضرت عمر فاروق نے ہی رکھا۔ گھٹی بھی آپ نے دی، دعا بھی آپ کے لیے کی، تو اس حوالے سے آپ بڑی شان کے لائق ہیں کہ آپ کے جو ابتدائی معاملات تھے گھٹی کے حوالے سے، نام رکھنے کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیے۔ جب بڑے ہوئے، مال کمانے کے لیے نکلے تو تجارت جو ہے آپ نے اس کو چنا، تاجر بنے، ہیروں کی، جواہرات کی آپ تجارت کیا کرتے تھے، سونے چاندی کے آپ تاجر تھے۔ اس حوالے سے پیسہ تو کافی تھا، مالدار تھے، اس لیے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی بیٹھک تھی، آپ کا آنا جانا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس دولت ہے یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر آپ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، بڑے بڑے بھی آپ کی بات سن سکتے ہیں اور سنتے ہیں۔ پیسہ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے غریب بندے کی بات کون سنے گا، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اس حوالے سے آپ بڑے خوش قسمت تھے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، حتیٰ کہ وزراء کے ساتھ بھی آپ کی باتیں تھیں، آپ کی بیٹھک تھی، آپ ان سے بھی ملا کرتے تھے۔ ایک بار آپ گئے روم کے بادشاہ سے ملنے کے لیے، اب جو آپ کی زندگی کے بدلنے کا واقعہ بنا، جس سے آپ کی زندگی بدلی اور خوف خدا آپ کے دل میں پیدا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، جس کی وجہ سے آج آپ کا نام جو ہے وہ سنہری الحروف میں لکھا جاتا ہے، لوگوں نے آپ کو یاد رکھا۔ آپ ملنے کے لیے گئے تو وزیر سے ملے۔ وزیر نے کہا کہ آپ کی کل تو ملاقات نہیں ہو سکتی، البتہ آپ کل ٹھہریں اگر چاہتے ہیں تو، کل ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کے دیکھنے کے لیے ہمارے بادشاہ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں وہ دیکھتا ہوں۔ تو جب صبح ہوئی تو وزیر کے ساتھ آپ بھی گئے۔ معاملہ کیا آپ نے دیکھا، منظر آپ نے کیا دیکھا کہ ایک میدان کے اندر ایک جھونپڑی لگی تھی، ایک خیمہ لگا تھا بڑا، وہ بھی قیمتی تھا، رسیاں اس کی بڑی قیمتی تھی۔ تو وہاں پہ آپ نے منظر یہ دیکھا، کافی لوگ جمع تھے، تو کچھ لوگ پہلے ایک گروہ جو تھا وہ خیمے میں گیا، پھر دوسرا ایک گروہ خیمے میں گیا، پھر تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ پھر آخر میں بادشاہ جو تھا وہ بھی خیمے میں گیا، پھر نکل آئے۔ یہ سارا جب معاملہ ختم ہو گیا تو آپ جب واپس پلٹے تو جو وزیر تھا اس نے کہا ہاں جی اب بتائیں کہ یہ آپ نے منظر دیکھا؟ آپ نے کہا منظر تو میں نے دیکھا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ منظر کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے بادشاہ کا جو بیٹا تھا، جو کہ جان تھا بادشاہ کی، وہ فوت ہو گیا، اس دنیا سے وہ چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بادشاہ کی اس میں جان تھی تو بڑا پیارا تھا، اب تو بادشاہ کی دنیا اجڑ گئی۔ اس کی خیمے کے اندر قبر تھی۔ اب بادشاہ کو پتہ تو چل گیا کہ جہاں پہ یہ آ گیا ہے وہاں پہ کوئی بھی اس کو واپس چیز نہیں لا سکتی۔ تو سال کے بعد، یعنی یوں سمجھے کہ جب برسی آتی ہے تو ہم سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ خیمے کے اندر سب سے پہلے کہتا ہے کہ طبیب لوگ جائیں۔ اب بڑے بڑے جو ملک کے طبیب لوگ ہیں وہ خیمے کے اندر آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اگر تیری زندگی ہم بچا سکتے ہوتے، جہاں پہ اب تو پہنچ چکا ہے تو ہم تیری زندگی بچا لیتے، تجھے واپس لے آتے، لیکن افسوس کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ اس وزیر نے کہا، پھر اس کے بعد جو پادری لوگ ہیں، جو بڑے بڑے دینی لوگ ہیں، طبقے سے تعلق رکھنے والے، تو وہ آتے ہیں، وہ بھی اندر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیرا اب جس ذات سے معاملہ ہے یعنی پروردگار سے، وہاں سے اب ہم تمہیں لے آتے ہوتے واپس تو ہم بھی لے آتے، لیکن افسوس کہ ہم نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد خوبصورت عورتیں جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر حسن جو ہے وہ واپس لا سکتا ہوتا تو ہم بڑی خوبصورت عورتیں آئی ہیں، تجھے وہاں سے واپس لے آتی، لیکن اب یہاں پہ حسن نہیں چلتا۔ پھر حتیٰ کہ وزراء بھی جاتے ہیں، پھر بادشاہ اینڈ پہ جاتا ہے اور بادشاہ جا کے اپنے بیٹے کی قبر پہ یہ کہتا ہے کہ اے بیٹا، اب جس ذات کے ساتھ تیرا معاملہ ہے، جہاں پہ تو آ گیا، موت تجھے آ گئی، تیری زندگی کی سانسیں ختم ہو گئیں، اگر تو یہ ساری چیزیں اطباء تجھے لا سکتے ہوتے وہ بھی میں لے آیا،
پادری مذہبی طبقہ تجھے لا سکتا ہوتا میں وہ بھی لے کے آ گیا، لیکن وہ تجھے واپس نہیں لا سکتے۔ اگر تو تجھے خوبصورتی لا سکتی ہوتی تو میں خوبصورت عورتیں لے کے آ گیا، جوان لڑکیاں لے کے آ گیا، لیکن افسوس وہاں سے تجھے یہ بھی نہیں لا سکتی۔ اگر وزراء لا سکتے ہوتے وہ میں لے کے آ گیا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بھی نہیں لا سکتے۔ حتیٰ کہ اگر شہرت، اگر ثروت، اگر مال، اگر عزت اور بادشاہت بھی تیری زندگی کو واپس لا سکتے ہوتے تو میں خود آ گیا جو اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہوں، لیکن افسوس کہ اب یہاں سے تو واپس نہیں آ سکتا۔ اب یہ سارا منظر ہے، یعنی وہ بیٹے کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم تجھے بھولے نہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم تجھے واپس بھی نہیں لا سکتے ہیں جس مقام پہ تو آ چکا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں، نہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو بات سنی نا حضرت حسن بصری نے تو آپ کے دل پہ یہ بات لگی، آپ نے کہا ہائے، اگر زندگی کے اندر مال کمانا ہی زندگی ہے، دولت کمانا ہی زندگی ہے، شہرت کمانا، عزت کمانا یہی زندگی ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ اگر اچانک موت آ گئی تو یہ سارے کا سارا تو یہاں پہ دھرا پڑا رہ جائے گا۔ اس بات نے، اس سارے فعل نے، اس سارے عمل نے حضرت حسن بصری کو تبدیل کر دیا۔ جو پہلے بڑے مالدار تھے، ہیروں کو جواہرات، سونا چاندی کی تجارت تھی، بڑے بڑے لوگوں سے بات تھی، لیکن اب سب کچھ ترک کر دیا اس خوف سے اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی، اسی عالم میں مجھے موت آ گئی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ وہاں سے تو مجھے یہ سب کچھ واپس نہیں لا سکتا۔ کیوں نہ میں ایسا بن جاؤں کہ میری موت اور میری زندگی لوگوں کے لیے قابل رشک بن جائے۔ پھر ایسے ہی ہوا، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وقف کر دیا اور خود حضرت مولا علی کی صحبت اختیار کر لی، آپ کے دوستوں میں رہے، آپ کی میت اختیار کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر مولا علی کی صحبت جسے مل جائے، معیت مل جائے، سنگت مل جائے، دوستی مل جائے تو وہ کتنا عالی مقام اور ذیشان بنے گا۔ آئے، آپ کے پاس رہے، آپ کی صحبت میں رہے، اور پھر آپ نے اپنی زندگی سجدوں میں گزاری، رکوع میں گزاری، قیام میں گزاری، قرآن کی تلاوت میں گزاری، سنت کی پابندی میں گزاری، اللہ کے خوف میں گزاری۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ خاص جو آپ کو حضرت آقا علیہ السلام سے ملا تھا وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ کتنا پھر مقام ہے کہ آپ نے اپنی خلافت سے بھی حضرت حسن بصری کو نوازا، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور خوف خدا دیکھ کر، اور پھر آج لوگ ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے۔ آج پوری زندگی، پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ وہ بن گئے، ان کی زندگی اور موت قابل رشک ہے۔ لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر جاتے، مالدار بھی مر جاتے، تجارت کرتے رہتے، دنیا کما لی ہوتی، آج کون انہیں یاد رکھتا، جس طرح باقی لوگوں کو بھول گئے۔ لیکن ان کی پاک بازی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے پوری دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان کی زندگی قابل رشک، موت بھی قابل رشک بن گئی۔ ہم بھی یہ منظر دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں، رشتہ داروں کا، بعد والدین کا، بعد اپنے بیٹوں کا، بعد دوستوں کا بھی، ہم بڑے بڑے سنگیوں کا بھی جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں اتارتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں سارا منظر۔ لیکن یہ سب کر کے ہم آ جاتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم نے غور سے نہیں سوچا کہ جس مقام پہ یہ ہیں آج، کل ہمیں بھی اس مقام پہ ہونا پڑے گا، کل ہمارا بھی کچھ لوگ جنازہ پڑھیں گے، ہمیں بھی دفنائیں گے۔ لیکن ہمیں بھی ایسا اپنے آپ کو بنانا چاہیے کہ جب اس جگہ پہ ہم آئیں، قبر میں یا قیامت والا دن آئے تو ہمیں پچھتاوا نہ پڑے، ہم پچھتائیں نہیں بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی قابل رشک اگر ہم حضرت حسن بصری کی طرح سوچیں، جس طرح انہوں نے اس معاملے کو سوچا، ہم بھی لوگوں کو قبر میں اترتے وقت، یہ سارا منظر ہوتے وقت دیکھیں اور ان کی طرح سوچیں تو ہم بھی حسن بصری بن سکتے ہیں۔ چلو ہم ان کی طرح نہ سوچیں یا نہ عمل کریں، لیکن ایسا عمل کریں، نیک بن جائیں، اسے سبق حاصل کریں تو کئی لوگوں کے لیے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں کے لیے ہماری زندگی بھی قابل رشک اور ہماری موت بھی قابل رشک بن سکتی ہے، ہماری زندگی بھی بڑی اعلیٰ بن سکتی ہے، ہماری قبر بھی، ہمارا حشر بھی بڑا اعلیٰ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔